قاری ناظر صاحب کی محنتوں کا ثمرہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم اور آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ملاحظہ کریں گے۔ اور آج مدرسے کی فضا اتنی عمدہ اور خوبصورت لگ رہی ہے۔ آج آپ سب حضرات یہاں پر جمع ہیں۔ شاعر کہتا ہے فضائے مدرسہ کتنی بھلی معلوم ہوتی ہے، فضائے مدرسہ کتنی بھلی معلوم ہوتی ہے، مرادوں کی کلی کھلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، مرادوں کی کلی کھلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اور یہ ذرے آفتاب علم خود بن جائیں ناممکن، یہ ذرے آفتاب علم خود بن جائیں ناممکن، رضا کے فیض کی جلوہ گری معلوم ہوتی ہے، رضا کے فیض کی جلوہ گری معلوم ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو ہمارے لیے ایک ایسا قانون بنا کر بھیجا ہے۔ آج ہم اور آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اس دنیا کے اندر بے شمار قانون پائے جاتے ہیں، ہر ملک کے اندر قانون پائے جاتے ہیں، ہر صوبے کے اندر قانون پائے جاتے ہیں، ہر شہر کے اندر قانون پائے جاتے ہیں، ہر گھر کے اندر قانون پائے جاتے ہیں۔ ہم اور آپ بھی جانتے ہیں ہمارے اور آپ کے ہر محکمے کے اندر قوانین کا ایک جمع غفیر موجود ہوتا ہے، لیکن جہاں قانون پائے جاتے ہیں وہاں پر ہم ایک چیز یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں پر قانون ہوتے ہیں وہاں پر قانون بنتے بھی ہیں، قانون بدلتے بھی ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں ہندوستانی حکومت کوئی قانون بناتی ہے، کل اس قانون کو بدل دیتی ہے۔ آج یو پی کی حکومت کوئی قانون بناتی ہے، کل بدل دیتی ہے۔ آج پاکستان کی حکومت کوئی قانون بناتی ہے، بدل دیتی ہے۔ امریکہ کی حکومت کوئی قانون بناتی ہے، بدل دیتی ہے۔ ہمارے گھروں میں بھی قانون ہے، کس وقت ہم کو نماز کے لیے اٹھنا ہے، کون سا وقت ہماری ماں اور بہنوں کو کھانے پکانے کے لیے دینا ہے، کس وقت کون سا کام کرنا ہے، لیکن ہمارے سارے قانون بدلتے رہتے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ قانون کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا دنیا کے اندر جتنے بھی قانون آئے کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو قانون ہمیشہ ہمیشہ رہا ہو۔ قانون آیا اور بدل گیا۔ ہر جگہ آپ دیکھیے، ہندوستان نے کوئی قانون بنایا بدل دیا، امریکہ نے قانون بنایا بدل دیا، سعودیہ نے قانون بنایا بدل دیا، اتر پردیش نے کوئی قانون بنایا بدل دیا۔ ہم اپنی دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ قانون بنتے بھی ہیں اور بدلتے بھی ہیں، لیکن اللہ نے قرآن کو ہمارے لیے ایسا قانون بنا کر بھیجا ہے۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو بتا، ہم نے دنیا میں دیکھا کہ دنیا کا ہر قانون بنتا بھی ہے اور بدلتا بھی ہے، لیکن اے قرآن تجھے کیا ہو گیا ہے؟ دنیا کا قانون بدلتا ہے اور بنتا بھی ہے، لیکن اے قرآن تجھے کیا ہو گیا ہے؟ آخر تو بدلتا کیوں نہیں ہے؟ جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، فرمانی قرآن، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی، علماء اہل سنت، عشق محبت، عشق محبت، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، قرآن ایک ایسا قانون ہے جس کو رہتی دنیا تک کوئی بدل نہیں سکتا۔ آپ نے قرآن کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا تو آپ کو پتا چلے گا قرآن پر کون سا ایسا ظلم ہے جو قرآن کے ساتھ روا نہ کیا گیا ہو، کون سا ایسا ظلم ہے جو قرآن پر نہ ڈھایا گیا ہو۔ سمندر کی موجوں کے حوالے قرآن کو کیا گیا، آگ کے طغیانیوں کے حوالے، آگ کے شعلوں کے حوالے قرآن کو کیا گیا۔ قرآن مجید کو اس دنیا سے مٹانے کی لاکھ کوششیں کی گئیں اور دنیا بھر کے لوگوں نے اس قرآن کو مٹانے کی، اس قرآن کو دبانے کی، اس قرآن کو ختم کرنے کی لاکھ کوششیں کی، لیکن قرآن کو جتنا دبایا گیا قرآن اتنا بلند ہوتا ہوا نظر آیا۔ اس دنیا کی تاریخ نے دیکھا اس دنیا کے اندر کتنے لوگ آئے، چنگیز خان اور ہلاکو جیسے کتنے لوگ آئے جنہوں نے قرآن اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن قرآن نہیں مٹا۔ عزیزان محترم، آج ابھی کچھ دن پہلے ایک ایسا شخص بھی آیا، ایسا شیطان بھی آیا جس نے بنام مسلمان قرآن کی کچھ آیتوں کو نکالنے کی ناپاک کوشش کی، لیکن رب کریم کا عذاب دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس شیطان کا نام جو مسلمانی نام تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اسلامی نام بھی چھین لیا. جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا, جو اپنا نام مسلمان رکھے ہوئے تھا, جب اس نے قرآن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام بھی چھین لیا. عزیزان محترم, قرآن کو مٹانے کی لاکھ کوششیں کی جاتی ہیں لیکن قرآن مٹ نہیں سکتا. قرآن کو نہ چرایا جا سکتا ہے نہ قرآن کو مٹایا جا سکتا ہے, کیونکہ قرآن کی حفاظت کسی لوہے کی تجوریوں میں نہیں ہوتی ہے, قرآن کی حفاظت کسی صندوق میں نہیں ہوتی ہے, قرآن کی حفاظت کسی بند کمرے میں نہیں ہوتی ہے, بلکہ قرآن کی حفاظت حفاظ کرام کے نازک سینے کیا کرتے ہیں. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان محترم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا علماء کرام تشریف فرما ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 104 آسمانی کتابیں نازل فرمائیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کسی کتاب کو اتارا تو اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اترے, کسی کی حفاظت کا ذمہ خدا نے نہیں لیا. حضرت زبور اتاری گئی حضرت داؤد پر, اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا. حضرت عیسیٰ پر انجیل اتری, اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتری, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. لیکن جب اللہ نے قرآن کو اس دنیا میں اتارا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کو اتارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا. رب کائنات نے ارشاد فرمایا, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے. سچی بات ہے, بے شک بے شک. آپ اندازہ کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی حفاظت پہ آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مکڑی کے جالے کے ذریعے بھی حفاظت کر لیتا ہے. حق ہے, بے شک. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مٹانے پہ آ جائے تو مضبوط سے مضبوط عمارت بھی منٹوں میں تہس نہس ہو جاتی ہے, ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. اور اللہ جب بچانا چاہے تو مکڑی کے جالے سے بھی بچا لیتا ہے. عزیزان محترم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتارا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا, کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو آپ پہاڑ کو ریزہ ریزہ دیکھتے. جی عزیزان گرامی, آپ اندازہ کریں, قرآن اگر پہاڑ پر اتر جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. قرآن کا یہ اعلان ہے, لیکن آج ہم دیکھتے ہیں, ابھی تھوڑی دیر بعد ہم دیکھیں گے قاری ناظر صاحب قبلہ کے وہ طلبہ جنہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے. آپ اندازہ کریں, انہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے, جبکہ قرآن کا یہ اعلان ہے, لو انزلنا هذا القرآن, اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتر رہا ہے, آقا مسکرا رہے ہیں. عزیزان محترم, وجہ کیا ہے کہ قرآن کا ایک طرف تو یہ اعلان ہے کہ اگر پہاڑ پر اتار دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, لیکن دوسری طرف ہم اپنی امت مسلمہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں. 9 سال کا بچہ ہے, قرآن کو سینے میں محفوظ کر لیا ہے. 10 سال کا بچہ ہے, قرآن کو سینے میں محفوظ کر لیا ہے. عزیزان محترم, آخر وجہ کیا ہے؟ جب ہم قرآن سے سوال کرتے ہیں, اے قرآن, ایک طرف تو تیرا یہ اعلان ہے کہ اگر پہاڑ پر اتار دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا, آخر اس چھوٹے بچے کے سینے میں یہ طاقت کہاں سے آ گئی کہ یہ بچہ قرآن کو اپنے سینے میں سمائے ہوئے ہے؟ قرآن جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, عظمت قرآن, شان قرآن, جشن دستار بندی, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, عشق محبت, عشق محبت. حضرات, آپ نے جان لیا کہ قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا, قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لیا ہے.
اور قرآن اگر پہاڑ پہ اتار دیا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظ قرآن کو وہ عظمت عطا کی کہ حافظ قرآن اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ عزیزان محترم، جب قرآن کی عظمت کا یہ عالم ہے تو حافظ قرآن ہو رہی ہے۔ ادارے کے اساتذہ کے علاوہ اراکین و معاونین کو بھی مبارکبادی دیتا ہوں جن کی کوششوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا دستاری ہو رہی ہے، دستاری ہو رہی ہے کہ محنت کا پھل خدا سے تحفے میں ہم نے پایا۔ شہزادے غوث اعظم کا دست پاک ہے۔ آج ہر موڑ پر مسلمانوں کے ملی مسائل ہو، مسلمانوں کی کوئی بات ہو رہی ہے، دستاری ہو رہی ہے، دستاری ہو رہی ہے، دستاری ہو رہی ہے۔ ضرورت قوم کو ہے